ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت آرام فرما رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دروازے پر نگہداشت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر اندر جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیلولہ فرما رہے ہیں۔ کیلولہ دن کے وقت آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر دوبارہ آ گئے اور پوچھا کہ کیا حضور بیدار ہو چکے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اسی طرح ایک ساعت کے بعد آپ پھر تشریف لے آئے اور اس دفعہ بھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا کہ حضور ابھی بھی آرام فرما رہے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کروں، آقا کے بغیر ایک لمحہ بھی آرام نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندر بلا لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات فخر موجودات ایک چٹائی پر سے آرام فرما کر اٹھے ہیں اور آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضور کیسر و کسرا جو کہ دشمنان خدا ہیں عیش و عشرت سے زندگی بسر کریں، اور سید الانبیاء حبیب خدا اور تمام جہانوں کے والی کا یہ حال ہو۔ جب حضور نے ان کی یہ بات سنی تو فرمایا اے عمر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور مجھے یہ بات پسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ کے گھر میں دیکھا تو مجھے وہاں پر صرف ایک کونے میں مٹھی بھر جو اور ایک کونے میں بکری کے بچے کی سوکھی ہوئی کھال کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی۔ آپ کے گھر کا فقط یہی سامان تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے گھر میں دو چیزوں کی فراوانی تھی، ایک خدا ترسی اور دوسری خدا پرستی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سب سے آخر میں الوداع کہتے، اور جب واپس آتے تو مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ملتے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیوار پر کپڑا لگا دیا تاکہ حضور کے کپڑوں کو مٹی نہ لگے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دیوار پر کپڑا لگا ہے۔ آپ وہیں سے یہ دیکھتے ہی واپس چلے گئے اور مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور زمین پر ہاتھ مار مار کر آپ یہ فرما رہے تھے مجھے کیا ہو گیا ہے، اس دنیا سے مجھے کیا کام؟ اسی اثناء میں رافع ابن حذیفہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام زادہ تھا آیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اب کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا میرے گھر تشریف لائے تھے لیکن کسی سے بات کیے بغیر ہی فوراً واپس چلے گئے۔ سمجھ نہیں آتی کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ ابن حذیفہ نے پوچھا کہ کیا آقا نے دیوار پر کپڑا دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل آپ نے کپڑا دیکھا تھا۔ تو ابن حذیفہ نے کہا کہ آپ پیغمبر خدا کی بیٹی ہیں، آپ کو دنیاوی سجاوٹ سے کیا کام؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر حضور کی خدمت میں عرض کرو کہ فاطمہ وہ کپڑا بیچ کر رقم خدا کی راہ میں دینا چاہتی ہے۔ رافع ابن حذیفہ نے مسجد میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا پیغام دیا اور عرض پیش کی تو حضور نے فرمایا کیا فاطمہ یہ کام کرتی ہے؟ آخر وہ میری بیٹی ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے وہ کپڑا بیچ کر رقم راہ خدا میں تقسیم کر دی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں دو چاندی کے کنگن پہن رکھے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فوراً گھر سے نکل کر مسجد کو چل دیے اور وہاں بیٹھ کر پھر یہی الفاظ دہرائے اور زمین پر ہاتھ مارتے رہے اور فرماتے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اس دنیا سے کیا کام؟ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو آپ رونے لگیں اور آپ نے فوراً وہ زیور بیچ کر
رقم راہ خدا میں خرچ کر دی۔ آقا دو جہاں کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا آخر فاطمہ میری بیٹی ہے اور جو میری رضا ہوتی ہے اسی کے مطابق کام کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حضور کا ہی پاک گھرانہ ہمارے لیے باعث نجات اور مشعل راہ ہے۔